السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سامی ابراہیم۔ اسلام آباد میں میرے ساتھ صابر شاکر ہیں اور لاہور میں عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان 47 افراد کی مغفرت کرے جو ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ہم تو اسے حادثہ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید جہاز میں خرابی تھی، فلائٹ آپریشنز اس کو اڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جہاز اڑایا گیا۔ اور نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں، یہ قتل ہے، اور اگر یہ قتل ہے تو اس کی یقیناً انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ ایک کرمنل فعل ہے اور انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں کوتاہی دکھائی ان کو سزا اس حوالے سے ضرور ملنی چاہیے۔ اب اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ایک تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ سرتاج عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن جادھو کے بارے میں ڈوزیئر تیار نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے حوالے سے انسفیشینٹ ایویڈنس ہے، ثبوت پورے نہیں ہیں۔ گویا شک پیدا کر دیا انہوں نے اپنی گفتگو سے کہ کلبھوشن جادھو بھارت کے لیے جاسوسی کر رہا تھا یا نہیں۔ اور پھر پاناما پیپرز پر بات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کمیشن نہیں وہ قبول کریں گے، سپریم کورٹ خود ہی اس کا فیصلہ کرے۔ اور ہمارے اس پروگرام کے آخری حصے میں شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سیاسی جو صورتحال ہے ان کا تجزیہ کیا ہے اس پر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن سرتاج عزیز صاحب کا جو بیان ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن جادھو کے حوالے سے ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈوزیئر نہیں تیار کر پا رہے، بھارت کو وہ نہیں دے پا رہے۔ اور اس خبر کو جو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوئی، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کی کلپنگ دکھا سکے، اور پھر اس کے بعد انڈیا کے اخبارات نے اس کو نمایاں طور پر شائع کیا، اور مقصد یہ تھا، یہ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان خود امبیرس ہو رہا ہے۔ صابر، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی اس طرح کی بات تھی، میں نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسی پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ واپس کر دیا جائے پولیس کو، جناب ان کو یادو صاحب کو، کہ کیونکہ وہ تو اب مجھے جواب دینا ہوگا ان کے بارے میں کہ کس قانون کے تحت ان کو روکا گیا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں آپ کو جو آپ نے گفتگو کی تھی وہ سنوا دیتا ہوں تاکہ پھر اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی پروڈیوسر صاحب۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کلبھوشن جادھو کو سویلین اتھارٹیز کے حوالے کریں، مقدمہ نہیں چلا رہے ان کے خلاف، فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں بھیج رہے کیونکہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ملک دشمن جو جاسوس پکڑے جاتے ہیں وہ مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے، وہ چلانا ہوتا ہے، وہ نہیں چلا رہے۔ فارن آفس اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اچھا، آپ کے کمنٹ سے پہلے میں ایک اور شارٹ سنوانا چاہتا ہوں۔ جو جناب عاصم باجوہ صاحب نے جس وقت کلبھوشن کو پکڑا گیا تھا، جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے دنیا میں، اگر آپ ورلڈ وارز بھی دیکھیں کہ کسی ایک ملک کا آرمڈ فورسز کا یا انٹیلیجنس کا آفیسر کسی دوسرے ملک میں پکڑا جائے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا سہرا آف کورس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو جاتا ہے۔ اس وقت بھی جس وقت عاصم باجوہ صاحب یہ بات کر رہے تھے، پرویز رشید صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے جواب میں ایسا تھا کہ جیسے ابھی ایویڈنس آنا ہے، یعنی جو بات آج سرتاج عزیز صاحب کر رہے ہیں اس وقت بھی یہی اندیا اور یہی تاثر دیا جناب پرویز رشید صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ابھی پروسیس جاری ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد اس چیز کو عدالت میں جانا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کو کرنا ہے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ وقت آئے گا، عدالت جو فیصلہ کرے گی، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ یہ گفتگو جو پرویز رشید صاحب نے کی وہی گفتگو آج سرتاج عزیز صاحب کر رہے ہیں۔ فارن آفس ایک طریقے سے ڈینائی بھی کر رہا ہے، لیکن یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان یہ جیسچر دے رہا ہے کہ کلبھوشن کے معاملے پر وہ نرمی دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں بھی کلبھوشن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم کے لیول کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک انٹیلیجنس ادارہ جو ملک دشمن ہے اس کی ایجنسی کا ایک سینئر افسر پکڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم کا یہ لیول نہیں ہے، جبکہ انڈیا نے اس یونائٹڈ نیشنز میں انڈین وزیر خارجہ نے جو پاکستان کی دھجیاں اڑائی تھیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔
لیکن حکومت کی کمزوری اپنی جگہ. یہ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں, اب بھی کہتے ہیں کہ جو خواب دیکھا تھا وزیر اعظم صاحب نے, مسلم لیگ نواز کی حکومت نے, مودی کے ساتھ کیا کرنا ہے, بھارتی حکومت کے ساتھ, بھارت کے ساتھ کیا پالیسی ہوگی, وہ ساری چکنا چور ہو گئی تھی کلبھوشن یادیو کے پکڑے جانے کے بعد. رائے چینج ہوگی یکسر, اور اس کے بعد ہمارے ادارے مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ان کو کریں, کلبھوشن یادیو کو ٹرائل کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں, ڈوزیئر بھی دیے. لیکن جو بات ہم کل کہہ رہے تھے وہ آج بھی ثابت ہے. اور کلبھوشن یادیو کا اگر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے, اگر کلبھوشن یادیو کا وہ سنوا دیں اقرار نامہ. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب آپ ہمیں جو کلبھوشن یادیو صاحب نے جو خود گفتگو کی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہے تھے وہ سنوا دیں. Ever since I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature, these have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. بھٹی صاحب, کلبھوشن یادیو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام یہاں پر یہ تھا کہ پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کروانا, اور میں انڈین نیوی کا ایک آفیسر ہوں. اتنی بڑی یہ سفارتی کلا بازی ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو اس کا خبر چھپوانے کا مقصد یہ ہے, جو میری آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انویٹیشن لینا چاہتے ہیں وہاں پر ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں وزیر اعظم صاحب, تو یہ ایک طرح کا میسج دیا ہے کہ ہم بھارت کو ایز کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس خطے میں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنی بڑی یہ ایک سفارتی کلا بازی کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب, ایک سب سے پہلے تو کل جو حادثہ ہوا بڑا تکلیف دہ, جس میں 47 جانیں چلے گئیں, جن میں جمشید صاحب بھی تھے, میرے بھی وہ دوست تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. لیکن آپ کی سوال کی جانب میں آتا ہوں. آپ کو کس نے کہا کہ حکومت نے کروڑ لیا ہے؟ پاکستان جب سے بنا ہے انڈیا دہشت گردی قرار, لیکن انڈین ایجنسیوں کا سرونگ افسر فرسٹ ٹائم کلبھوشن صاحب پکڑے گئے تھے, فرسٹ ٹائم جب سے پاکستان بنا ہے. اس سے پہلے ان کی ایجنسی کا کبھی سرونگ آفیسر نہیں پکڑا گیا. ابھی آپ نے پرویز رشید صاحب کی بات سنائی پریس کانفرنس میں, جو آصف باجوہ صاحب کے ساتھ ہے اور فاطمی صاحب کا, اس کا مطلب ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میرا خیال ہے حکومت کی نظر میں اگر انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, بے گناہ لوگوں کو شہید کرتا ہے, بلوچستان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ شاید اتنا بڑا جرم نہیں ہے, وہ اس کو اتنا بڑا کرائم نہیں سمجھتے. شاید اسی لیے آج فاطمی صاحب نے کہا کہ ڈوزیر نہیں ہے, وٹنس نہیں ہے. وہ خدا کے واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کلبھوشن جب سے پکڑا گیا, عسکری قیادت نے ہی اس کو اجاگر کیا, انہوں نے ہی اس کو ریسٹ کیا, انہوں نے ہی انٹیروگیشن کی. جیسے ابھی صابر صاحب پہلی شارٹ میں بتا رہے تھے, یہ تو اس کو لینا چاہ رہے تھے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اطلاعات تھی کہ یہ شاید انڈیا ان سے مانگ رہا ہے کلبھوشن کو, لیکن اس میں عسکری قیادت نے سٹینڈ لیا کہ فرسٹ ٹائم وہ ایسا نہیں ہوا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حکومت کے نزدیک اگر انڈیا ٹیررسٹ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور ان کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے, تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ہماری عسکری قیادت کو کیا کیا فیصلے کرنے ہوں گے, کیا بیرون سرحدوں سے باہر خطرہ ہے یا اندرون سرحدوں میں ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے. اس کا فیصلہ اب قوم کو بھی کرنا ہے اور عسکری قیادت کو بھی. اچھا, میں ایک اور بھی آج ڈیولپمنٹ ہے جو افغانستان کے صدر نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کی الزام لگایا, طالبان کی حمایت کا, دہشت گردی پھیلانے کا. ایک عجیب بات ہوئی ہے, وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ غیر مناسب ہے کہ میں اس پر تبصرہ کروں. پہلے وہ ذرا شارٹ سن لیں ترجمان کا, پھر اس پر بات کرتے ہیں. Well, it is not appropriate for me to comment on the statement of President of Afghanistan, but advisor to the Prime Minister on Foreign Affairs had held a press conference on 4th December evening at the ministry over here. I think you were there with the team which went to attend the meeting in Amritsar.
صابر آپ نے یہ بات سنی. میں اگر وہ یہ کہتے کہ سرتاج عزیز صاحب پہلے بات کر چکے ہیں اور وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بڑا ان اپروپریٹ ہے, یہ غلط بات کہی ہے اور یہ, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. یعنی ایک افغانستان کے صدر نے پاکستان کے بارے میں اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں اور ہمارا فارن آفس کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ بھارت کے مسئلے پر, افغانستان کے مسئلے پر کیا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بالکل جو انڈین ڈیزائن ہے, جو امریکن ڈیزائن ہے, جو ویسٹرن ڈیزائن ہے, ان کو مان لیا جائے گا, بھارت کو لیڈ رول دے دیا جائے گا اور پاکستان کی سفارتکاری کرنے کے لیے, پاکستان کے موقف کو بڑھانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی ترجمان نہیں ہے. اچھا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکمراں جماعت جو ہے اور ہمارے وزیر خارجہ کم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہ سمجھ رہی ہے کہ کیونکہ ملٹری لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے, جنرل راحیل شریف صاحب سارا ملبہ انہیں پہ ڈال رہے ہیں اور جنرل باجوہ آئے ہیں تو شاید اب وہ پالیسی نہیں ہے. یہ پلس چیک کرنے کے لیے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ادھر سے کیا ریئیکشن آتا ہے. تو میں ایک بات تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں کہ جنرل باجوہ ہوں یا فوج پاکستان, ان کی ٹورڈز انڈیا پالیسی بالکل چینج نہیں بلکہ اسے مزید ایگریسو ہوگی. افغانستان کے بارے میں مزید وہ ایگریسو ہوں گے, فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. اور جو اشرف غنی صاحب نے امرتسر میں انڈیا کی گود میں بیٹھ کے جو گفتگو کی ہے اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کچھ نہیں کہا, ان کی زبانیں, ان کے تو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے, وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے, ان کی طرف سے سخت ہدایات ہیں کہ آپ نے افغانستان کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں کسی قسم کے کمنٹس پیشگی اجازت کے بغیر, پیشگی اپروول کے بغیر آپ نے نہیں دینے. تو انہوں نے تو کلبھوشن یادیو کو کبھی اون ہی نہیں کیا, ہماری حکومت نے, سول حکومت نے کبھی اون نہیں کیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آپ اس میں تھے, ایک ان کیمرہ سیشن ہوا تھا دفتر خارجہ میں, تو اس وقت سرتاج عزیز صاحب نے بالکل اس کی اپوزٹ گفتگو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, موجود تھا, سینئر جرنلسٹ موجود تھے, آپ بھی موجود تھے. اس میں سرتاج عزیز صاحب تھے, طارق فاطمی صاحب تھے, پرویز رشید صاحب تھے. انہوں نے اس کے بالکل اپوزٹ گفتگو کی تھی ان کیمرہ میں کہ جی کلبھوشن یادیو بالکل ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ہم اس کو آگے پروسیڈ کر رہے ہیں, طے کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی. اور یہ بھی تھا کہ تاثر یہ دیا تھا, جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں صابر شروع میں کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے بعد کہ ڈوزیر دے دی گئے ہیں, کلبھوشن یادیو کا معاملہ اٹھا دیا گیا, لیکن اب سرتاج عزیز صاحب نے یہ بات کہی ہے عین اس وقت جس وقت وزیراعظم کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے اناگوریشن کا انویٹیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ایک ہلکی سی تردید بھی کروانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی سفارتی کلابازی سے کہا جا رہا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاناما پیپرز کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے, درخواست کیا ہے سپریم کورٹ سے, اور یہ کہا ہے کہ وہ کمیشن کے قیام کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, اس کو نہیں مانیں گے, لیکن یہ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے را جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے لیے ایک دشمانہ جو ایک ایسے آفیسر ہیں ان کے جن کو بلوچستان کا بڑا تجربہ ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو گوادر ہماری پورٹ تھی اس کی تعمیر کو انہوں نے اپنی تخریبی کارروائیوں سے تقریباً 5-6 سال ڈیلے کروایا بلوچستان میں, اور شاید کلبھوشن یادیو ان کے لیے بھی کام کرتے رہے, ان کو راک آفیسر بنایا گیا, جس سے بھارت کی انٹینشن ظاہر ہے کہ وہ بلوچستان میں آگے کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمارے حکمران کلبھوشن یادیو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں, پاناما پیپرز. بھٹی صاحب, آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ خود اس کا فیصلہ کرے, کمیشن کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو سلمان بٹ صاحب نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ وزیراعظم کی تقریر ایک سیاسی تقریر تھی, ہمارے پاس 40 سال پہلے جو ٹرانزیکشن ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو پھر اگر کوئی کمیشن بنایا تو وہ کس چیز کی تحقیق کرے گا, کیونکہ وزیراعظم صاحب کے وکیل تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اچھا سمی صاحب, گزارش ہے, عمران خان صاحب جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں نا, میرا خیال ہے ان کا اور شیخ رشید کا ایک یہ بہترین سیاسی فیصلہ ہے. دیکھیں, پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج ہو کے 7 ماہ انہوں نے TORs پہ ضائع کیے. اب موجودہ آنریبل جج صاحبان بہت ڈیٹیل سے سب سن چکے ہیں دونوں فریقوں کی, اور برڈن آف پروف کہہ چکے ہیں معزز جج صاحبان
کہ اب یہ میاں صاحب پہ ہے، وہ جب آن کر چکے ہیں یہ پراپرٹی میری، اب انہوں نے ہی ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب درجنوں دفعہ کہہ چکے کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ہر کام میں آنا پڑتا ہے۔ اگر کمیشن کو مان لیتے عمران خان صاحب تو شاید وہ سیاسی خودکشی کرتے، پھر انہی اداروں کے پاس مرہون منت ہوتا، اور کمیشن حمید الرحمان سے لے کر درجنوں کمیشنوں کی ہسٹری نکلے کہ آج تک نہیں آیا۔ میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک سیاسی بہت اچھا فیصلہ ہو، اور اب تمام حقائق سامنے ہیں۔ کل ان کی ہیرنگ ہوگی، ان کے وکیل صاحب آ کے بتا دیں گے، جیسے جج صاحبان نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹریل کیسے ہوئی۔ منی لانڈرنگ کی جو کی ہے نا، اس کی ٹریل نہیں ہوتی، بینکنگ کے ذریعے تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کیس بالکل سمپل اور سادہ ہے، یہ ودن 3 days فیصلہ ہو جائے گا۔ عمران نے کل جانا ہے تو ان کے وکیل آ کے بتا دیں گے کس طرح لے کر گئے، اگر موضوع جج سے بان مطمئن نہیں ہوتے تو قانون کے مطابق سزا دے دیں گے۔ یہ رکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگ چکی ہے، ایک پرائم منسٹر نااہل ہو چکے ہیں جن کا قصور بھی نہیں تھا۔ تو اس پر تو الزام یہ ہے، کیس بھی کلسٹر اینڈ کلیئر ہے، منی ٹریل بتا دیں تو 100 کلیئر، ادروائز 3 دنوں میں یہ فیصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صابر آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آج جو عمران خان نے بات کی ہے کہ اب تو اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کا، جیسے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس کا آپ ٹرائل کریں، شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نہیں کمیشن کو مانتے اور اب آپ اس کا فیصلہ کر لیں، بالکل سامنے ہے یہ تو بات۔ دیکھیں کل سلمان بٹ جو ہیں وہ بالکل ناک آؤٹ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے 3 کویشچن فریم کیے تھے، تینوں کے جوابات دینے سے وہ قاصر رہے اور مطمئن نہیں کر سکے۔ اب استغاثہ کو صرف ایک ہی بات چاہیے کہ کمیشن سے وہ انکاری ہیں، کمیشن وہ نہیں مان رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ جو ریسپونڈنٹ ہیں، یعنی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی، عدالت کے 5 معزز صاحبان، لارجر بینچ کو وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رکنی جو کمیشن بنے گا اس کے سامنے وہ کوئی نہ کوئی چیز بتائیں گے؟ ایسے موقع پر کہ جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، کون سا ادارہ، بھلے وہ FIA ہے، نیب ہے، پولیس ہے، کون سا ادارہ ان کے خلاف تحقیقات کر سکتا ہے، ان کے بارے میں کوئی رپورٹ دے سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی چیز استغاثہ کو صرف میرا خیال ہے کل یہ چاہیے کہ ایک تو وہ کمیشن کو اپوز کریں گے، دوسرا صرف اتنی استدعا کریں سپریم کورٹ سے، اسی لارجر بینچ سے، کہ اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس کو ریکارڈ کریں، اس کو ریکارڈ کریں، اس کی بنیاد پہ اپنی آبزرویشنز دیں، اور یہ بتا دیں، اتنا ہی لکھ دیں کہ جناب یہ ہم نے سوال پوچھے تھے، اس کے جواب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے وکیل نہیں دے سکے، اور اس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ یہ استغاثہ درخواست کرے کل، منیمم اتنا تو کر لے۔ اور میرا خیال ہے کہ کمیشن جو عمران خان اور شیخ رشید کا جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی، دونوں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہی ہے کہ جو ٹھیک ہے ریسپونڈنٹس، جو ملزمان، جو 5 رکنی لارجر بینچ کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے پاسبل ہے کہ وہ ایک ممبر کو بتائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے آج لگ رہا تھا جو عمران خان صاحب انہوں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ایک بہت بڑی ایک عوامی تحریک جو چلائی تھی وہ ہم نے سپریم کورٹ کے کیونکہ انہوں نے ٹیک اپ کیا تو ہم نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے کیونکہ عدالت ہے اور کوئی اس کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ پھر ایک عوامی رابطہ مہم کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں۔ سمی صاحب یہ اگر فیصلہ کریں گے تو بہتر ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو کر دیا تھا تو وہ کورٹ میں کیس چل رہا تھا، لیکن وکلا صاحبان روزانہ موومنٹ چلا رہے تھے، ایون کے کئی جج صاحبان بھی آتے تھے۔ جواد خواجہ صاحب پہلے جلسے میں خود تشریف لائے۔ اگر روڈز میں عوام سے رابطہ کرنا تو حق ہے۔ دیکھیں میاں صاحب پہلے فرماتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں آئے، تو پارلیمنٹ میں کیے ہوئے خطاب کو وہ کہہ رہے ہیں وہ سیاسی بیان تھا۔ اس کا مطلب ہے میاں صاحب کے سامنے پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے وہ ان کے اس جواب سے ہے۔ دوسرا وہ ہمیشہ کہتے تھے عوام میری طاقت ہے، عوام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے، میں عدالت میں دوں گا، مجھے کسی سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا سیاسی بیان ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے خیال میں عوام یا پارلیمنٹ کوئی بہتر فورم نہیں ہے۔ تو عمران خان اگر چلاتے ہیں تو ماضی میں افتخار چودھری کے سلسلے میں لوگ سڑکوں میں موومنٹ بھی چلاتے رہے۔ عدلیہ کا فیصلہ یقیناً ماننا ہوگا، ماننا چاہیے اور ساری قوم مانے گی
یہ کیس کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے جب برڈن آف پروف ان پر ہے، صرف 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں جو معزز عدلیہ نے فرمایا تھا. بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے بھٹی صاحب نے اور صابر آپ نے بھی کہ جو عوامی رابطہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل سکتی ہے جو آج اندیا دیا عمران خان صاحب نے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کمیشن وہ ان کی چوائس نہیں ہوگی، عدالت بھلے کچھ بھی فیصلہ کرے. لیکن ایک اور اچھی بات جو تھی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسے تسلیم کریں گے، لیکن جو سیاسی آپشن ہے اس کو وہ میرا خیال میں کھلا رکھنا چاہتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد جناب شیخ رشید احمد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال، خاص طور پر پاناما لیکس کے جو مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. میں شیخ رشید صاحب کی طرف جانے سے پہلے وہ آپ کو شارٹ سنوانا چاہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب کا، جو انہوں نے اسمبلی میں بات کہی اور یہ کہا کہ وہ تمام شواہد ان کے پاس موجود ہیں. جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے تمام دستاویزات موجود ہیں، لیکن عدالت میں سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ 40 سال پرانا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس بالکل کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وزیر اعظم کی تقاریر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی عدالتی بیان نہیں تھے، وہ سیاسی بیانات تھے. یعنی جو تقاریر کرتے ہیں سیاستدان ان پر پھر اس طرح یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو صرف سیاسی بیانات ہیں. شیخ صاحب، جو دلائل پیش ہوئے اس میں تو کوئی کیس ہمیں نہیں لگتا تھا سلمان بٹ صاحب کے پاس، لیکن پھر بھی عدالت کمیشن کی طرف جا رہی ہے کمیشن بنانے کے لیے. ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ اتنے دنوں کی بحث و تمیز کے بعد عدالت آج ایسا، لیکن عدالت چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ آپ کی ثواب دید ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کمیشن کی طرف جائیں یا ہم سے یہ آپ فیصلہ کر لیں. اس پر ہم نے وقت لیا ہے کیونکہ عدالت نے ایک بات کہی کہ اس میں ایسے قانونی لکونے ہیں کریمنل کیسز کے کہ جو اگر جڑے نہیں آپس میں، اس کا پیچ اپ نہ ہوا تو یہ گورنمنٹ کے فیور میں جاتی ہے اس طرح بات. اور انہوں نے، آپ یہ دیکھیں، یہ قرضے لیے انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. انہوں نے 12 ملین درم، 12 ملین، اس درم دا جی 2 روپے 80 پیسے کا جی 65 پیسے کا، 3 روپے لگا لو. یہ اتنا آوارہ 12 ملین درم تھا کہ قطر گیا، دبئی گیا، جدہ گیا، وہاں لندن آف شور میں گیا، لندن ورجن آئرلینڈ میں گیا، پھر جاتی عمرہ آیا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. خدا کرتا یہ 12 ملین پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ہوتے. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اور 4-5 وہ رکھے ہیں. میں آج پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں کہ مجھے حیا آتی ہے جب میں خواجہ آصف کے خلاف بات کرتا ہوں، کیونکہ اس کے باپ کو، اس کو میں نے استاد کے طور پہ اس سے رولز اینڈ پروسیجر سیکھی، میں نے اور شیر افغان خان نے، میاں والی علیہ MNA تھے. اور یہ دوسرا خواجہ جو ہے، خواجہ کیا نام ہے اس کا، ریلوے والا سعد رفیق، اس کے باپ کو میں نے خود گولی لگتے دیکھا ہے. اور ایئر مارشل صاحب بھی کھڑے تھے اور ظفر علی شاہ، ہم سارے اکٹھے ہی کھڑے تھے. اور خدا کے بندو، مر جانا ہے تمہیں. یہ پیراگون تمہارے کام آنی ہے، یہ ریئل اسٹیٹیں کام آنی ہے. یہ آپ کے باپ والدین نے عزت کمائی، آپ نے دولت کمانے کو مشن بنا لیا کہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے. دولت پہ دولت بناؤ، مزے کرو، مزے کرتے جاؤ، بالآخر اس کا انجام برا نکلے گا. جی میں نے جو چیف جسٹس صاحب سے کہا جی کہ قوم آپ سے فیصلہ چاہتی ہے، قوم اس جیوری پہ پورا یقین رکھتی ہے. بلکہ میرے سے میں یہ کہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ جناب والا، ساری 20 کروڑ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نجات چاہتے ہیں نواز شریف سے. اور اگر کوئی جمہوری فیصلہ نہ آیا، اگر آئینی اور قانونی فیصلہ نہ آیا، اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ نہ آیا، تو جس دن اس ملک میں خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہوا تو قوم اس کو قبول کرے گی. قوم ان سے نجات چاہتی ہے، قوم تنگ ہے. اور جتنا ذلیل قوم کو انہوں نے قطری خط سے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے دے، بس میں یہی دعا کرتا ہوں. ہماری تو لٹیا ڈبوئی ہے، اپنی بھی عزت انہوں نے دنیا میں تباہ کر لی ہے. شیخ صاحب، کمیشن کے قیام کا سپریم کورٹ کی رائے اپنی جگہ، لیکن اصل جو چیز ہے، کمیشن بنتا ہے تو کمیشن کے ساتھ وفاقی اداروں نے معاونت کرنی ہے. تو وفاقی ادارے FIA، نیب، FBR،
یہ تمام ادارے تو پہلے ہی کام نہیں کر رہے، تو کمیشن کے ساتھ یہ کیسے کام کر سکیں گے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے؟ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہم اس پہ فائنل نہیں ہیں اور ہم نے اس کو ذرا غور کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور میں نے تو ذہن بنایا ہوا ہے، لیکن آف کورس عمران خان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اچھا شیخ صاحب، ایک میں آپ کا اس پہ ضرور کامنٹ چاہوں گا کہ جس وقت یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، ساری کی ساری، اس وقت کمرہ عدالت میں تاثر یہ تھا کہ جس وقت بریک ہوئی ہے کہ اب یہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے حکومت کے پاس، اور جو عدالت نے خود جو سوالات پیش کیے تھے، وہ 3 سوالات، ان کے جواب دینے سے سلمان بٹ صاحب بالکل قاصر نظر آ رہے تھے۔ تو جب بریک کے بعد آ کر یہ پوچھا چیف جسٹس صاحب نے اور کمیشن کی بات کی، آپ اسی چیز کی توقع کر رہے تھے یا یہ آپ کے لیے خلاف توقع تھا؟ کل سے ہمیں اس قسم کی اطلاعات تھی کہ ایسا ہوگا، اور خان صاحب کی پارٹی میں لوگوں نے کہا کہ حامد خان وغیرہ کی یہ رائے تھی کہ یہ جا رہا ہے کمیشن کی طرف، لیکن میں اور عمران خان یکسو تھے کہ نہیں، یہ کمیشن نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہاف ٹائم وقفہ ہوا، اس ٹائم جو کمیشن کی باتیں آئی تو ہم نے سٹارٹ یہی کیا کہ ہمیں کمیشن قبول نہیں ہے۔ جب میٹنگ ہوئی میں نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی، لیکن بعد میں جب جیوری کی باتیں شاتیں آئی تو پھر جیوری کا مطلب ہے جب عمران خان کے لائرز کی باتیں آئی، سنی، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آج وقت لیں، کل اس پہ تفصیلی غور کریں گے، انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، اور لائرز کی آراء کو بھی جو ہے پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا، سو اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اچھا جی شیخ صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک درمیانی راستہ کہ سپریم کورٹ نے جن بنیادوں پہ کہا ہے کہ کمیشن کچھ چیزیں انویسٹیگیٹ کرے اور سپریم کورٹ کا جج ہو وہ کرے گا، تو کیا ایسا آپشن بھی آپ اور پی ٹی آئی کو تجویز دے سکتے ہیں کہ اس دوران وزیر اعظم نواز شریف مستعفی ہو جائیں، اپنے عہدے سے ہٹ جائیں جب تک یہ تحقیقات کمیشن کرتا ہے؟ دیکھیں، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیا نواز شریف نے ہٹنا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کو پتا ہے کہ میرا مستقبل جو ہے اگر میں یہاں سے ہٹ جاؤں تو جیل ہے۔ کیا آج نیوزی لینڈ میں کیا ہوا ہے، اٹلی میں کیا ہوا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ افریقہ، یہ عزت دار لوگ ہیں جو جیتے اور مرتے نہیں ہیں عہدوں کے لیے، جو دولت کے لیے نہیں زندہ۔ تو نواز شریف دولت کے لیے اور اپنے احساسوں اور اپنے بیٹوں کے لیے زندہ ہے، وہ صرف اپنے بیٹوں میں دولت بانٹ سکتا ہے، غریب کے بیٹے کو تو ڈانٹ ہی سکتا ہے کہ سینکشن ہے جی، پابندی ہے، اور چند لوگوں کو، لائل لوگوں کو، کینیڈا سے لے کے ہائی کمشنر سے لے کے طارق عظیم سے لے کے ابصار عالم تک لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی چوائس ہے۔ اور ہم بھیڑ بکریاں ہیں، 20 کروڑ اگر ہم نے اپنے عہد جوانی میں اپنے معاملات کو صحیح نہیں کیا تو یہ ملک تو پھر عجیب ہی دوراہے پہ جا رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے اندیشہ ہے، کبھی میں پیپلز پارٹی سے ایگری تو نہیں ہوا، جو پیپلز پارٹی ماضی میں کہتی رہی کہ ان کے ذوالفقار علی بھٹو کو نجائز پھانسی لگایا گیا، ان کے وزیر اعظم کو بھیجا گیا، اور پیپلز پارٹی کے قائدین کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے خلاف آج تک کبھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے ان کی بات حقیقت کے قریب ہو گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف کبھی کوئی سرکاری ادارے سے فیصلہ آ سکتا ہے؟ سر جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پیپلز پارٹی ایسے الزام لگاتی ہے، لیکن وہ خود ملی ہوئی ہے، وہ خود پاناما لیکس میں کیوں نہیں پیش ہوئی؟ آج پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تو جماعت اسلامی یہ سٹینڈ نہ لیتی کہ کمیشن بنا دو۔ ہم 4 پارٹی ہیں، ایک کوئی آزاد ہیں، کون ہے، قابل احترام وکیل ہیں کوئی، اور ایک ہیں طارق صاحب، اور ججز بار بار کہتے ہیں کہ 2 آدمی جو ہیں الیکشن کمیشن کی حامی ہیں، اور 2 پارٹیاں جو ہیں ان کا فیصلہ چاہیے، سو 2 پارٹیاں مل کر فیصلہ دیں گے۔ میں تو ذہنی طور پر بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ قوم کی خواہشوں کا خون ہوگا، اور ہر طرف قوم دیکھتی ہے کہ یہاں سے نجات ملے گی، یہاں سے اچھی خبر آئے گی، یہاں سے خبر اچھی آئے گی۔ وہ سارے راستے نواز شریف صاحب کے لیے کھلتے ہیں، یا وہ ہمارے راستے بند کرتے ہیں یا عوام کے راستے بند کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور عوام کو ملے گی۔ ہم ہاریں گے تب اگر ہار مانیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ رجیو کی بوفر گنوں کی طرح ہم اس پاناما لیکس کو لے کے عوام میں بھی جائیں گے۔ آرمی چیف بھی نئے آ گئے ہیں، لیکن جو حکومتی اکابرین ہے ان کی گفتگو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، خاص طور سے جب عدالت نے
بڑے کھل کر سوالات کیے، اور تو اس کے بعد جو گفتگو میں آپ کو ایک سنوانا چاہتا ہوں انوش رحمان صاحبہ کی، جو وفاقی وزیر ہیں اور نواز صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کمرہ عدالت میں موجود تھیں. ذرا آپ ان کی گفتگو سن لیں. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو سارے کیسز ہیں یا جو ساری جو ڈسکشن چل رہی ہے کورٹ میں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کون سے حالات سے گزر کے آج یہاں کھڑے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ طاقتیں موجود ہیں جو جمہوری حکومتوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں. وہ آ کے ان کے جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے ان کو جیلوں میں بند کرتی ہیں، ان کو پھانسیوں پہ لٹکاتی ہیں، یا ان کو وہ سزائیں سنانا چاہتی ہیں کہ سیاست، جمہوریت اور سیاست، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دفن ہو جائیں. شیخ صاحب، یہ انوش رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ طاقتیں موجود ہیں جو سیاستدانوں کو بند کرنا چاہتی ہیں، جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہیں. یہ تو وہیں پہ کھڑی ہیں انوش صاحبہ جہاں آج سے 2 ہفتے پہلے تھی. دیکھیں، بعض لوگ حادثوں کے پیداوار ہیں، اور جو یہ 3-4 ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. مالشیوں کی وجہ سے ان کو ٹکٹیں اور یہ سیٹیں لڑنے والے لوگ ہیں. ان کی کوئی پذیرائی نہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. آپ یقین جانیں، سوائے کرپشن کی دلدل میں یہ عابد شیر علی ٹائپ کے لوگ اور کچھ اور لوگ. میں تو دیکھیں بعض کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مالشی ہیں انہوں نے. کیا قوموں کو نظر نہیں آتا کہ نواز شریف ایکسپوز ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جاؤ. اور 40 سال پہلے کا ریکارڈ میں کہاں سے لاؤں؟ اور یہاں جناب کئی 100 سال کا ریکارڈ اویلیبل ہو جاتا ہے. اگر غریب کا کیس ہوتا تو آپ یقین جانیں ہندوستان کا ریکارڈ نکلا تھا 1947 سے پہلے. اچھا شیخ صاحب، گزارش ہے کہ کیس صرف اتنا ہی تھا کہ انہوں نے منی ٹریل ثابت کرنی ہے. اب ان کے وکیل صاحب نے فرما دیا کہ ان کے پاس ریکارڈ کچھ نہیں ہے. کیس تو اسی وقت کلیئر ہو گیا کہ بھائی کیونکہ جو منی لانڈرنگ ہے یا نجائز طریقے سے پیسہ لگایا جائے اس کا کبھی ثبوت نہیں ہوتا، لیگل چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے. کرپشن کی رسید نہیں ہوتی کہ میں نے موٹر وے میں سے اتنے ارب روپے کرپشن لی ہے. اس پر تو پھر زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب جلد پاکستان میں آ سکتے ہیں، ڈاکٹر عاصم رہا ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کا جواب دے دیجئے گا اگر مناسب سمجھے. مجھے تو ابھی آصف زرداری کا کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ نئی تبدیلیوں کو ابھی میں نے غور سے اس پہ اسٹڈی نہیں کیا. اور آصف زرداری کا لوگوں نے کہا ہے کہ دسمبر میں آ رہا ہے. مجھے دکھائی نہیں دے رہے حالات، اور 27 دسمبر کو انہوں نے کال دی ہے پیپلز پارٹی کی. اس کا بھی کیا انجام ہوتا ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اس ملک میں جنون اپوزیشن 2 آدمی ہیں، ایک عمران خان ہے، دوسرا شیخ رشید ہے، تیسرا لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں کسی کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا، اپوزیشن کی پارٹی نہیں مانتا. تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے اور عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی پارٹی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو یہ بھی بڑی ہو سکتی ہے. لیکن اور جو کہتا ہے کہ ہم اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی گفتار اور ان کے کردار میں فرق ہے. ابھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ 25 دسمبر کو میں مزار قائد پہ جاؤں، قائد کو حاضری دوں اور ان کو بتاؤں کن چوروں کے حوالے ملک کیا تم نے. اور انشاءاللہ اس کا میں باقاعدہ اعلان کروں گا. اور عمران خان بھی انشاءاللہ نکلے گا. ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں کہ عوام سے رابطہ ختم نہ ہو، اور عوام کی تحریک اگر اس دن 2 تاریخ کو نہیں نکلی تو 2 تاریخ کوئی آخری دن نہیں تھا زندگی کا. ہمیں سڑکوں پر بھی نکلنا چاہیے، جلسے جلوس بھی کرنی چاہیے کرپشن کے خلاف. اور اس کو ہم ٹائٹل دیں اچھا سا سنتا جا شرماتا جا کہ یہ جو پیناما کے ہیں، اور عوام میں بھی جائیں، تحریک بھی چلائیں، عدالت میں بھی لڑیں، اور پاکستان میں تمام لوگوں کو بتائیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت پاکستان میں ہیں، کیا ان سے بھی دوبارہ اس سلسلے میں بات چیت ہو سکے گی آپ کی کہ اب تو آ جائیں؟ جاؤں گا، طاہر القادری صاحب سے بھی بات کروں گا. اگر پیپلز پارٹی بھی آئے تو سب بسم اللہ، کوئی حرج نہیں. آئیں سراج الحق صاحب بھی اگر آئیں دل سے آئیں، دل سے. اگر ویسے ہی ہوائی فائر سارے کریں تو پھر گھروں میں ہی رہیں. بہت بہت پھر شکریہ. عمران خان اور شیخ رشید ہی کافی ہیں. بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب. صابر آپ کا تو بھی گھروں میں رہیں، عمران خان اور شیخ رشید ہی کافی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید جو کہہ رہے تھے کہ
پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ میں لایا جا سکتا ہے اگر وہ سنجیدگی اور مخلصانہ انداز میں کوئی تحریک چلانے پر غور کر رہی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ریئل اپوزیشن اس وقت پاکستان میں صرف شیخ رشید اور عمران خان ہے. باوجود اس کے کہ مشکلات ہیں لیکن وہ پر امید ہیں